بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں میں کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھی ہوں، اور ان میں سے وہ لوگ سب سے بہتر ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں سب سے اچھی ہوں۔ صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے۔ اکمل ایمان، سب سے کامل ایمان والے، اچھے اخلاق والے۔ اصل میں ہمارا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے، ان معاملات میں اللہ محتاج نہیں ہے۔ ہم نماز نہ پڑھیں، اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ روزانہ رکھے، اچھی نماز نہ پڑھے، لیکن مخلوق محتاج ہے ایک دوسرے کی۔ والدین اولاد کی خدمت کے محتاج ہے، اولاد والدین کی دیکھ بھال کے محتاج ہے، دوست دوست کا محتاج ہے، بھائی بھائی کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہے۔ امیر غریب کا محتاج ہے، غریب امیر کا محتاج ہے۔ یہ تعداد، اور جہاں اتحاد کا مسئلہ آ جاتا ہے وہاں ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اخلاق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ اخلاق ہوتے وہ ہیں جو مخلوق کے ساتھ میں اور آپ برتاؤ کرتے، اس کا نام اخلاق ہے۔ آپ کس قسم کے اخلاق برتتے ہیں مخلوق کے ساتھ؟ تو فرمایا اکمل ایمان، سب سے کامل ایمان والا جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نفلی اعمال میں قیامت کے دن جب میزان لگایا جائے گا تو سب سے زیادہ وزن اخلاق کا ہوگا، پلڑے کو نیچے جھکا دے گا۔ اور فرمایا کہ اخلاق کے ساتھ ایک انسان راتوں کو جاگنے والے اور دن کو روزے رکھنے والوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز روزہ نہیں کرتا ہوں، یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں، یاد رکھو کہ نماز روزہ بالکل نہ کرتا ہو اور بڑے اخلاق والا ہو، یہ نہیں ہے۔ لیکن نفلی اعمال نہیں زیادہ اس کے، لیکن فرض پڑتا ہے، واجب پڑتا ہے، سنت مؤکدہ، لیکن مخلوق کو ایذا نہیں پہنچاتا۔ اخلاق شروع اس سے ہوتے ہیں کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، یا ہاتھ سے اخلاق کی سٹارٹ ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسان یدی، یہ اخلاق کی ابتدا ہے، یہ اخلاق کی ابتدا ہے۔ اور متوسط درجہ کیا ہے کہ اگلے مومن کو اپنے جیسا سمجھ کر سلوک کرو، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ اپنی ذات سے اس کو آگے بڑھا دو۔ سن لو، یہ تین درجے۔ پہلا کہ ایذا نہ دو، کم از کم یہ تو کرو کہ تکلیف نہ پہنچاؤ، چلو کچھ خیر خائی نہیں تو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی طرح جو اپنے لیے پسند کرتے اس کے لیے پسند کرو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کو مقدم کرو اپنی ذات سے، اپنی ذات سے مقدم کرو، وہ پہلے تم بعد میں، وہ پہلے بعد میں آتے، یہ درجات ہیں۔ تو ادنا درجہ یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان یدی، کہ زبان ہاتھ سے ایذا نہ پہنچائے۔ یہ اس لیے حضرت خان بھی فرماتے ہیں اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا پر صبر کرو، بس صبر کرو، چھوڑو، انتقام کے پیچھے نہ پڑو۔ کہتے ہیں ولی منتقم مزاج نہیں ہوتا، اللہ کے ولی انتقام نہیں لیتے، لیکن رسول اللہ نے انتقام نہیں لیا۔ انتقام لیتے تو مکہ والوں کی بڑی پچائی ہوتی، فتح مکہ میں فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج مطلب معافی تمہیں، جاؤ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے۔ فرمایا یوسف السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی میری طرف سے الزام نہیں ہے، اے مکہ والو، آج اللہ کا رسول سب تمہیں معاف کرتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ اس لیے اخلاق، اور پھر فرمایا کہ ان میں یعنی با اخلاق میں اور اچھا کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ با اخلاق ہے۔
سن لو، جو بیویوں کو ستاتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، سن لے، کان کھول کر سن لے، توبہ کرو اس عمل سے، خوش رکھو، اس کی اظہار و ثانیوں پر صبر کرو، کوئی بات نہیں۔ بس ایک صورت ہے کہ اگر فاحشہ عورت ہوتی ہے، اگر عورت فاحشہ یعنی بے حیا ہے، بے حیائی کے کام کرتی ہے، یہاں ہمیں اللہ رسول فرماتے یا تو الگ کر دو، یا اس کی پٹائی کرو، یا اس کے کان کھینچو۔ باقی تمہاری روٹی نہیں پکائی، تمہارے کپڑے صحیح استری نہیں کیے، تمہاری کوئی بات نہیں مانی، تو اب اس پر ڈنڈا اٹھا لیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اپنی بیٹی کے گھر، باہر سے دیکھا تو اندر آوازیں آ رہی ہیں، بول رہی ہیں، اور ازواج مطہرات بھی 2-3 جمع تھی، اس سے بول رہی ہیں ایسے ایسے ویسے، جیسے عورتیں کرتی ہیں، بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ویسا نہیں ایسے۔ تو آپ نے جب السلام علیکم زور سے کہا تو سب خاموش ہو گئی اور پردے کے پیچھے بھاگ کے چلی گئی، کیونکہ 2 صحن تھے رسول اللہ کے، یعنی 2 پیغمبر اسلام کے مکان کا نقشہ یوں تھا کہ ایک باہر کا صحن تھا اور پھر کمرہ تھا، پھر پیچھے کا ایک صحن تھا۔ کبھی باہر کے صحن میں بیٹھے ہوتے تو کوئی آدمی آ جاتا تو پھر آپ خواتین اندر چلی جاتی تو وہ وہاں صحن پہ بیٹھ جاتے، اور پیچھے والا صحن تھا کھانے پکانے اس کے لیے۔ یہ ترتیب تھی، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، یعنی 5 مرلے میں 5 مرلے بھی نہیں، جس میں 9 حجرے ہیں۔ عجیب بات ہے، آج میں 5 مرلے کا مکان بھی چھوٹا لگتا ہے، کرنے یار نہیں، کنال دی کوٹھی ہونی چاہیے، اللہ معاف کرے۔ تو آپ نے کہا کہ عمر نے کہا کہ تم میری آواز سن کر تو تم خاموش ہو گئی اور بھاگ گئی، اور پیغمبر صاحب تم اتنی بول رہی تھی، وہ بیٹی بھی تھی نا، ڈانٹا اس سے ملنے کے، آپ سے ملنے کے بعد۔ تو اما عائشہ نے آگے جواب دیا، کہا کہ عمر آپ سخت ہیں، یہ تو رحمت العالمین ہے، اس کے سامنے ہم بات کر لیتی ہیں۔ یہ شان، یہ کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ سونگ جائے، وہ دعائیں کرتی رہے، چلے چلا جائے، مولانا صاحب کو چلا جائے، دکان سے غرق ہو جائے، واپس نہ آئے، یہ کوئی بات ہے؟ بلکہ چاہے آئے، اخلاق ایسے بچا، یہ کیا ہے؟ دینداروں میں اخلاق نہیں رہے، حقیقت ہے ایسی شکایت آتی ہے، اللہ اکبر، دل خون چاہتا ہوتا ہے۔ کون ہو تیرے گھر میں سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، تب اس کی خبر گیری آپ نے کرنی، پوچھتے نہیں ہے، ایسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم میں باخلاق، اب یعنی باخلاق میں سب سے اونچا اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ باخلاق ہے۔ اس لیے بہرحال اخلاق کی بہت اہمیت ہے، ایذا رسانی نہ کرو، نمبر یہ ہے۔ دوسرا، اپنے برابر سلوک کرو، آپ چاہتے ہو آپ کی عزت ہو، آپ بھی اگلوں کی عزت کریں۔ آپ چاہتے ہو آپ کی بیٹی کو داماد خوش رکھے، آپ بھی کسی کے داماد ہیں، آپ بھی اس کی بیٹی کو خوش رکھو۔ تمنا ہوتی ہے، بولو دامادوں والوں بتاؤ، تمنا ہے یا نہیں؟ تم بھی تو داماد ہو، کیوں بھول جاتے ہو تم داماد ہو؟ کیا ہوا؟ تمہارے ساس سسر قبرستان چلے گئے، ان کو وہاں تکلیف پہنچتی، اور آپ کا بتایا جاتا ہے ہر پیر کو جب بعض کا جمعرات کو والدین کو خبر دی جاتی ہے اولاد کی کہ جی پٹائی کی تھی، تو کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ آپ نے فرمایا مردوں کو تکلیف نہ دو، مردوں کو مطلب مردوں کو بھی تکلیف ہوتی زندوں کے اعمال کی وجہ سے، اولاد الٹی سیدھی حرکتیں کرتی تکلیف ہوتی، امت کرتی تو رسول اللہ کو تکلیف ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات پر مقدم کرو، کہ تم پہلے ہم بعد میں، آپ پہلے بعد میں۔ یہ میں نے مرشد سے پوچھا تھا، شاہ کی مقتدر رحمۃ اللہ علیہ سے، عزیزداری میں بہت سے لوگ کمی بیشی کر دیتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، تو کیا ان کی کیا کرے انسان، معافی وغیرہ یہ وہ، اس کے بعد چھوٹے ہوتے کر جاتے بات کر جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا عزیزداری میں اپنے عزیزوں کے حقوق ادا کرنے میں ان کی معافی تعفی کا انتظار بھی نہ کرو، اور اب حقوق ادا کرو۔ میرے شیخ نے فرمایا
اور یہ بھی فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بہن بھائیوں کے گھر آپ روزانہ جائیں، یہ ضروری نہیں، لیکن دل میں تمہارے ان کے بارے میں تمہاری کچھ نہ ہو، چاہے سال میں ایک ہی بار چلے جو کافی ہے، کہیں دور رہتے ایک بار چکر لگا لیا، خیریت پوچھ لی، کافی ہے، لیکن دل میں کوئی کمی ایسی نہ ہو، رابطے میں ان کے ساتھ رہیں، ان کو تکلیف پہنچ جاؤ، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں، یعنی فلاں نے نہیں کیتا جو میں تو معافی مانگے، میں تو معافی مانگے، ماما مانگے، کاکا مانگے، توبہ توبہ استغفر اللہ، کیا ہے؟ آپ لوگوں کو پاؤں میں ڈلوانا چاہتے ہیں کیا؟ تو کیا عزت ہے تمہاری؟ بتاؤ، اپنے پاؤں میں ڈالنے والے تو خود اپنے پاؤں میں خود گر جانا، خود گر جا، تم دوسروں کی طرف معافی نہیں مانگتے، یار میرے پتر نے کیتا میں تو معاف کر دے، سالے پتر کو پتر کے لیے معافی مانگتا ہے، تو یہاں تو اپنے چاچے مامیوں سے معافی دلواتے ہیں، جی منظر کھڑے سامنے ہاتھ بننے پھر میں ان کا کام کرا، یہ کیا بات ہے؟ اخلاق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں کامل ایمان پہ، لیکن اس سے یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، یاد رکھو اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہو، مخلوق کے ساتھ بھی۔ اس لیے انک لعلی خلق عظیم کی تفسیر یہ ہے کہ آپ خالق کے حقوق بھی ادا کرتے تھے، مخلوق کے بھی، آپ بہت اونچے اخلاق والے۔ بہرحال ابھی چونکہ مجھے کچھ سفر بھی ہے، آپ کلام بہت مصروف ہے، رات کہیں ہے دن کہیں ہے، اس لیے بس یہ مختصر مجلس پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آپ دعوانا الحمدللہ واللہ ولک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت الفضل بلا کما انت انک انت التقوی والمغفرہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔